بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التمرین الاول بین الغرض من کل تشبیہ فیما یاتی۔ مذکورہ آنے والی مثالوں میں سے ہر ایک تشبیہ کی غرض کو بیان کیجیے۔ بین الغرض، غرض کو بیان کیجیے۔ من کل تشبیہ فیما یاتی، فیما یاتی کا معنی ہوگا ان مثالوں میں جو آ رہی ہے اس کی ہر تشبیہ سے غرض کو بیان کیجیے۔ قال البحتری، بحتری نامی شاعر کہتا ہے، دنوت تواضعا وعلوت مجدا فشأناک انخفاض وارتفاع كذاك الشمس تبعد ان تسامى ويدنو الضوء منها والشعاع۔ دنوت، دنا یدنو کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا۔ دنوت تواضعا، تو تواضع اور عاجزی اور انکساری کے اعتبار سے قریب ہے۔ وعلوت مجدا، مجد کہتے ہیں شرافت و بزرگی کو، اسی سے مجید بنا ہے قرآن مجید۔ وعلوت مجدا، علی یعلو کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا۔ وعلوت مجدا، اور شرافت کے اعتبار سے بلند ہے۔ فشأناک، تو تیری یہ دونوں شان، دونوں حالت، انخفاض وارتفاع، پستی بھی ہے اور بلندی بھی ہے۔ انخفاض کہتے ہیں جھکاؤ کو، پستی کو، اور ارتفاع کہتے ہیں بلندی کو۔ تو تیری دو حالت ہے، فشأناک، تو تیری دو حالت ہے، آپ کی دو حالت ہے، انخفاض پستی، وارتفاع اور بلندی۔ تو اب ایک ہی شخص کی دو حالت بیان کی گئی، پستی بھی اور بلندی بھی، تو یہ تو گویا کہ ایک طرح سے ناممکن بات ہے کہ ایک ہی چیز پست بھی رہے بلند بھی رہے۔ اب تشبیہ دے رہے ہیں اس بات کے ممکن ہونے کو سمجھانے کے لیے۔ قذاک الشمس، یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج، جیسے کہ سورج، تبعد ان تساما، اگر تو اس کا مقابلہ کرے تو دور ہوتا ہے۔ ان تساما، اگر تو اس کا مقابلہ کرے تو دور ہو جاتا ہے۔ وَيَدْنُو الضَّوْءُ مِنْهَا وَالشُّعَاعُ، اور اس کی روشنی اور شعاع جو ہے وہ قریب رہتی ہے۔ وَيَدْنُو الضَّوْءُ، اور روشنی قریب رہتی ہے، منہا اس کی، والشعاع، اور کرنیں، اس کی روشنی اور کرنیں جو ہیں قریب رہتی ہے۔ تو سورج جو ہے اگر دیکھیں گے تو دور ہے لیکن اس کی روشنی قریب ہے، ایسی ہی آپ کی حالت ہے کہ تواضع کے اعتبار سے قریب ہے۔ یہاں پہ تشبیہ کی غرض کیا ہے؟ تشبیہ کی غرض ہے دو ناممکن باتیں جب ثابت کی گئی، جی دو متضاد باتیں جب ممدوح کے لیے ثابت کی گئی تو کہا گیا کہ یہ کیسے ممکن ہے، تو پھر شمس کے بارے میں تشبیہ لا کر بیان کیا گیا کہ جیسے سورج قریب بھی ہے، بعید بھی ہے، بلند بھی ہے اور پست بھی ہے۔ تو یہاں پہ بیان امکان مشبہ، یہ تشبیہ کی غرض ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، کہتے ہیں وقال الشریف الرضی، نیچے، احبک یا لون الشباب لاننی رأیتکما فی القلب والعین توأما سکنت سواد القلب اذ کنت شبہہ فلم ادر من عز من القلب منکما۔ سکنتی، احبکی، احب یحب احباب، محبت کرنا، یا حرف ندا، لون الشباب منادا، اے جوانی کے رنگ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ لون مؤنث سمائی ہے اس لیے احبکی کہا جا رہا ہے۔ اے جوانی کے رنگ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، لأننی رأیتکما فی القلب والعین توأما، اس لیے کہ میں نے تم دونوں کو دیکھا آنکھ اور دل میں برابری کے ساتھ۔ رأیتکما، تم دونوں کو دیکھا، یعنی جوانی کو اور جوانی کے رنگ کو، فی القلب، دل میں، والعین، اور آنکھ میں، توأما، توأما کا مطلب تھا برابر ہونا، ٹھیک ہے۔ رأیتکما فی القلب والعین توأما، میں نے تم دونوں کو دل میں اور آنکھ میں برابر دیکھا۔ سکنتی سواد القلب،
سکن اسکن کا معنی تھا ٹھہرنا بسنا، سکنتی سواد القلب، سواد قلب دل کا کالا نقطہ، وہ جو خون رہتا ہے نا اندر، دل کے اندر کالا خون رہتا ہے دیکھیں، وہ نہ رہے تو انسان مر جائے۔ سکنتی سواد القلب، تو دل کی سیاہی میں جا کر بس گیا، اذ کنت شبہہ، اس لیے کہ تو اسی کے مشابہ ہے، یعنی جوانی کے رنگ جو ہے وہ دل میں جا کر بس گیا، جیسے دل میں خون رہتا ہے زندگی کا۔ اذ کنت شبہہ، اس لیے کہ تیرا رنگ اور اس کا رنگ دونوں ایک دوسرے کے مشابہ ہے، تو جوانی کے رنگ کو سواد قلب سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ فلم ادری من عزن، فلم ادری تو مجھے معلوم نہیں جانتا، درا یدری سے ادری، درایت جاننا، فلم ادری تو میں نہیں جانتا، من عزن کسی پریشانی کے سبب سے، کسی تکلیف کے سبب سے، عزن کہتے ہیں تکلیف پریشانی کو، کسی تکلیف پریشانی کی وجہ سے میں نہیں جانتا، من القلب من کمات کے تم میں سے دل کون ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے میں اتنے مکس ہو گئے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جوانی کا رنگ یہ دل ہے یا سواد قلب یہ دل ہے۔ یہاں پہ جو ہے جوانی کے رنگ کو مقدار میں تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ ایسا دل میں بسا ہوا ہے، اس کے بسنے کی مقدار ایسی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون دل ہے اور کون جوانی کا رنگ ہے۔ یہاں پہ تقریر حال مشبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وقال صاحب کلیلۃ و دمنہ، اور صاحب کلیلہ و دمنہ نے کہا فضل ذی العلم وان اخفاہ کالمسک یستر ثم لا یمنع ذلك رائحته ان تفوح، فضل ذی العلم صاحب علم کی فضیلت، وان اخفاہ اگرچہ وہ اسے چھپائے، کل مسک اس مشک کی طرح ہے، یستر جسے چھپا دیا جائے، ثم لا یمنع ذلك رائحته ان تفوح، پھر وہ مشک منع نہیں کر سکتا اپنی خوشبو کو، ان تفوحا کہ وہ پھیلے، یعنی پھیلنے سے اپنی خوشبو کو وہ منع نہیں کر سکتا، یعنی مشک کو چھپا بھی دیا جائے۔ یہاں پہ ذی علم کی حالت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اس کی حالت کس کی طرح ہے، صاحب علم جو اپنے علم کو چھپائے، اس کی حالت کس کی طرح ہے، اس مشک کی طرح ہے جس کو کپڑے میں پیک کر کے رکھ دیا جائے تو بھی خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو بیان حال مشبہ، یہاں پر تشبیہ کی غرض کیا ہے، اسی طریقے سے کہتے ہیں وَأَصْبَحْتُ مِنْ لَيْلَ الْغَدَاةِ كَقَابِضٍ عَلَى الْمَاءِ خَانَتْهُ فُرُوجُ الْأَصَابِعِ، یہ حالت کی تقریر ہو رہی ہے ذہن میں ایک شخص کی جو رات جو ہے لیلا کی یاد میں، وہ رات میں جو ہے جو پریشانی کا شکار ہوا، اصبحت من لیلا الغداۃ، من لیل الغدات، لیل الغدات یعنی صبح ہونے تک، وہ اصبحت اپنے مادے کے معنی پر دلالت نہیں کرے گا، بلکہ اصبح کو یہاں پہ کانا کے معنی میں لیجیے، اصبحت من لیل الغدات، میں ہو گیا رات کے تعلق سے صبح کو، من لیلا رات کے تعلق لیلا کے تعلق سے صبح کو، ایسا ہی بولیے، وَأَصْبَحْتُ مِن لَيْلَ الْغَدَاةِ، میں لیلا کے تعلق سے صبح کو ہو گیا، كَقَابِضٍ عَلَى الْمَاءِ پانی پر قبضہ کرنے والے کی طرح، خانتہ فروج الاصابع، خانہ یا خانوں کا معنی تھا خیانت کرنا، جس انگلیوں کی کشادگی جس کے قبضے میں، جس کی مٹھی میں یا جس کی ہتھیلی میں، وہ ضمیر کا مرجع قبضہ یا وہ ضمیر کا مرجع پانی، جس پانی میں انگلیوں کی کشادگی خیانت کر رہی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ میری رات ایسے گزری لا حاصل، میں انہیں گزشتہ رات جو صبح تک میں نے رات گزاری تو وہ رات جو ہے نا بالکل لا حاصل رات گزری،
اس میں مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا، کہ کس کی طرح پانی ٹکتا ہی نہیں ہے۔ تو میں پوری رات جو ہے لیلا کے تعلق سے جو میری رات گزری ہے نا، وہ بلا فائدے کی گزری، کوئی مطلب کا نہیں رہا۔ تو اپنی اس حالت کو، بے مطلب ہونے کو، ایک حصی چیز سے وہ تشبیہ دے رہا ہے، کہ جیسے کوئی شخص ہتھیلی میں پانی کنٹرول کر کے قبضہ کر کے رکھنا چاہے تو اس کی انگلیوں کی جو کشادگی، جو درار رہتی ہے نا انگلیوں کے بیچ میں، وہ اس پانی میں خیانت کر دیتی ہے، یعنی وہ پانی وہاں سے گر جاتا ہے لیک ہو کر کے۔ تو میری یہ جو ہے نا حالت ایسی تھی، یہاں پہ تقریر حال مشبہ ہے، کیا یہاں پہ؟ ہاں، ایک امر معنوی کو امر حسی سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے تاکہ اس شخص کی حالت آپ کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے، کہ وہ رات بھر کوششیں کرتا رہا کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرنے کی، لیکن اس کو بالکل ایسا ہوا کہ مٹھی میں پانی تھا، اس کے باوجود وہ کنٹرول میں نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ میں لالا کے پاس جا کر کے بھی جو ہے کوئی مطلب نہیں رہا، کوئی اس سے استفادہ حاصل، کوئی فائدہ حاصل نہیں کر پایا۔ وقال المتنبی فی الحجائی، ترجمہ اور الفاظ کے مفردات اور اس کے معنی پر غور کیا کیجیے۔ وَإِذَا أَشَارَ مُحَدِّثًا فَكَأَنَّهُ قِرْدٌ يُقَهْقِهُ أَوْ عَجُوزٌ تَلْطِمُ۔ وَإِذَا، یہاں پہ ایک شخص جو بات کرتا ہے، اس کو بات کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتا ہے بھاؤں سے، ہے نا، آنکھ سے ادھر ادھر دیکھتا ہے نا، اشارہ کرتا ہے، ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ اذا اشارہ محدثاً، محدث یعنی بات کرنے والا، جب وہ بات کرتے ہوئے اشارہ کرتا ہے، اذا اشارہ، جب وہ اشارہ کرتا ہے، محدثاً اس حال میں کہ وہ بات بھی کر رہا ہو، فَكَأَنَّهُ، تو گویا کہ ایسا لگتا ہے، قردن، کہ وہ ایک بندر ہے، جو قہقہ، جو کہا لگا رہا ہے، ای ای کر کے جو بندر ہنستا ہے، او عجوز تلتمو، یا بڑھیا ہے جو منہ پر چاٹا مار رہی ہے، یعنی بڑھیا منہ پہ چاٹا مار کے ای کر کے دانت وانت جو کھینچتی ہے، تو ویسی وہ اشارہ وہ کچھ لوگ دیکھیں گے چہرے کا ریئیکشن جو ہے نا بہت زیادہ ہی وہ ہر چیز میں کریں گے، مطلب بولیں گے بھی اور چہرے پہ جو ہے نا ریئیکشن بھی زبردستی کا ظاہر کریں گے۔ تو اتنا زیادہ ریئیکشن جو کر رہا ہے تو شاعر کو بڑا ناگوار گزر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اذا اشارہ محدثاً، جب وہ اشارہ، جب وہ بات چیت کرتے ہوئے اشارہ بھی کرتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بندر ہے جو ہنس رہا ہے، یا کوئی بڑھیا ہے جو گال پیٹ رہی ہے۔ یہاں پہ تقبیح ہے، کیا ہے؟ تقبیح۔ آگے ہے وقال سری الرفا، سری الرفا نامی شاعر نے اپنے کمرے کی تنگی کو، ایک طرح سے غربت کو بیان کیا، کہ یعنی جیسے بادشاہ کے بارگاہ میں گیا ہوگا، ہے نا، کسی سیٹ کے پاس گیا ہوگا، تو وہاں جو ہے کچھ تنگی وہ بیان کر رہا ہے، کہ لی منزل، میرا جو گھر ہے، کا وچار تب بھی، وچار کہتے ہیں بل کو، بل، بل سمجھتے ہیں نا، جو سانپ وانپ کے بل ہوتے ہیں، یہ بجلی بل نہیں۔ اور دبن کہتے ہیں اس کو، گوہ کو، گوہ سمجھتے ہیں، گوہ، پانی میں ایک نہیں مگرمچھ کی طرح رہتا ہے ایک جانور، اس سے چھوٹا، یہ دوسرے علاقے میں بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، مگرمچھ سے ملتا جلتا ایک جانور ہوتا ہے جو بل میں رہتا ہے، ہیں؟ کیا بولے؟ ہاں ہاں ہاں، اسی طرح، ہاں جی جی برابر، گھورپٹ ایسا کچھ بولتے رہتے ہیں۔ اس کو جو ہے لوگ پہلے زمانے میں جنگ کے میدان میں قلعہ پر چڑھنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے نا، وہ چپک جاتے ہیں کہیں دیوار وار، تو وہ بل میں جو ہے نا بالکل فٹ ہو جاتا ہے وہ جا کر کے، مطلب ایک دم فکس ہو جاتا ہے وہ جانور، اس کو ادھر مہاراشٹر میں گھورپٹ بولتے، صحیح بولے آپ نے۔ اور یہاں آ کر کے، ہاں، اور یہ ادھر ہی آ کر کے جب میں پڑھنے آیا تھا تو یہیں آ کے پتہ چلا تھا مجھے کہ اس جانور کا یہ فائدہ ہے کہ وہ اس کو رسی میں پہلے لوگ تربیت دیتے تھے، اس کو ٹریننگ دیتے تھے، اور جیسے دیوار پر چڑھنا رہتا تھا تو ہک کی طرح اس کو استعمال کرتے تھے، کہ وہ جب دیوار میں کہیں اپنے ہاتھ کو چپکا لیتا ہے تو اس کے وزن پر پورا ایک آدمی جھول کر کے جو ہے دیوار پر چڑھ جاتا تھا۔ تو اسی گوہ کو یا گھورپٹ جو بھی بولیے اس کو، کہتے لی منزل کا وجار طب انزلہ،
میرے لیے ایک گھر ہے جو گوہ کے بل کی طرح ہے، انزلو جس میں میں اتر جاتا ہوں، سرک جاتا ہوں، دن کن تقارب قطراہ فقد ذاقا، ایسا کمرہ ہے تقارب قطراہ، جس کے دونوں قطر یعنی دونوں دیواریں قریب قریب ہیں، فقد ذاقا تو دونوں تنگ ہو گئے ہیں، فقد ذاقا تو بالکل تنگ ہو گیا، ظن کن ایسا حجرہ ہے، تقارب قطراہ جس کی دونوں دیواریں، قطر کہتے ہیں وہ کھڑی جو لکیر بناتے ہیں نا، مربع جو بناتے ہیں تو اس کو، تو یہاں مراد دونوں دیواریں، جس کے دونوں دیواریں قریب قریب ہے بالکل چپک کر کے، فقط ذاقہ تو بالکل وہ تنگ ہے۔ پھر کہتا ہے اراہ قالب جسمی حین ادخلہ فما امد به رجلا ولا ساقا، اراہ میں اسے دیکھتا ہوں، یعنی مجھے محسوس ہوتا ہے، میں اسے دیکھتا ہوں یعنی مجھے محسوس ہوتا ہے، قالب جسمی کہ وہ میرے جسم کا قالب ہے، قالب سمجھتے ہیں، سانچا کہتے ہیں، قالب کس کو کہتے ہیں؟ سانچا، سانچا جیسے اینٹ بناتے ہیں، جیسے اینٹ بناتے ہیں اس میں مٹی ڈال دیتے ہیں نا، تو مٹی اس طرح ڈالتے ہیں کہ چاروں طرف سے پیک ہو جاتا ہے، اس میں کہیں گیپ ویپ رہتا ہے کیا، کہیں خالی جگہ رہتی ہے کیا؟ بالکل اس میں فٹ بیٹھ جاتا ہے، بالکل سانچا اسی کو کہتے ہیں جس میں فٹ بیٹھ جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جسم اور کمرے میں جتنی جگہ ہے، مطلب کچھ زیادہ ہی جو ہے نا یہ مبالغہ آرائی سے کام لے رہا ہے، کہ میں جب کمرے میں جاتا ہوں نا تو بالکل اراہ قالب جسمی، مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے جسم کا سانچہ ہے، ہی نہ ادخلو جب میں اس میں داخل ہوتا ہوں، فما امد بھی تو اس میں پھیلا نہیں سکتا، مدہ مدو کا معنی پھیلانا، بھی ظرف کے لیے اس میں، تو اس میں پھیلا نہیں سکتا، رجلن نہ تو پیر، ولا ساقن نہ پنڈلی، پنڈلی تک میں پھیلا نہیں سکتا کہ پنڈلی ادھر ادھر کر سکوں، ایک تو ہوتا ہے کہ پیر بھی تھوڑا پھیلا سکے آدمی، اوپر نیچے کر سکے، اتنا تنگ جو ہے میرا مکان ہے۔ تو یہاں پھر کیا بولیں گے اس کو، تشبیہ کی غرض جو ہے، یا تو بولیے مقدار حال، جی ہاں جی ہاں، کہ اتنا تنگ ہے جتنا تنگ جو ہے گوہ کا بل ہوتا ہے، تو مقدار ہی بولیں گے یہاں پہ، مقدار بیان کرنا مقصود ہے۔ پھر کہتا قال ابن المعتز، ابن معتز نے کہا غدیر یرجرج امواجہ حبوب الریاح و مر الصبا اذا الشمس من فوقه اشرقت توہمتہ جوشنا مذہبا، غدیر ایک تالاب، تالاب کی جو ہے نا یہاں پہ دیکھیے خوبصورتی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے، ہاں خوبصورتی بیان کر رہے ہیں، غدیر وہ ایسا تالاب ہے، یورج رجو امواجہ، رج رجا یورج رجو، باثرا یباثرو کا معنی ہوتا ہے چلانا، حرکت دینا، ہلانا، یورج رجو امواجہ جس کی موج کو حرکت دیتی ہے، حرکت دیتا ہے، حبوب الریاحی ہواؤں کا چلنا، و مر الصبا اور صبا کا گزرنا، مطلب ریاح، حبوب الریاحی و مر الصبا، ہوائیں جب چلتی ہے بالکل اس کے اوپر کلین ہوائیں پانی کے اوپر، تو وہاں موج بنتی ہے، لہر بنتی ہے۔ اذا الشمس پھر کیا ہوتا ہے، اذا الشمس من فوقہ اشرقت، جب سورج اس کے اوپر سے چمکتا ہے، یعنی لہر نیچے بنتی ہے اور اوپر سورج چمکتا ہے، توہمتہ تو اسے گمان کرے گا، تیرا وہم ہوگا، جوشن مذہبا، جوشن کہتے ہیں زرہ کو، کس کو کہتے ہیں؟ زرہ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ اوپر شرٹ کی طرح، ٹی شرٹ کی طرح جو ہے، شرٹ نہیں، وہ کٹ ٹی شرٹ ہوتا ہے نا، یہ مطلب مونڈے تک ہوتا ہے دونوں طرف سے، اس میں آستین نہیں رہتا، دیکھیں ٹی شرٹ، وہ کٹ ٹی شرٹ کی طرح جو ہے نا پہلے زمانے میں لوہے کا جو ہے نا لباس ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں زرہ، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں توہم تہو تو اسے گمان کرے گا، جو شنن کے وہ ایک زرہ ہے، مذہبن، مذہب کہیں گے جس پر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا، گولڈ، کیا بولتے ہیں، گولڈ پلیٹڈ، گولڈ پلیٹڈ، گولڈ رول، کیا رول، رول گولڈ کیا بولتے ہیں اس کو، جس پر پانی چڑھا، سونے کا پانی چڑھا جاتا ہے، رول گولڈ بولتے ہیں نا اس کو، گولڈ پلیٹڈ بھی بولتے ہیں، تو جس پر سونے کا، یعنی ایسا زرہ ہے جس پر سونے کا پانی چڑھا گیا ہے، چڑھا دیا گیا ہے،
یعنی وہ تالاب لگ بھگ جو ہے نا اسکوائر کی شکل میں ہوگا وہ تالاب، کیونکہ وہ جو ہوتا ہے ڈریس جو ہوتا ہے نا زرہ، وہ بھی جو ہے نا اسکوائر کی شکل میں ہوتا ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ. تو یہ جو ہے تشبیہ دی گئی. اب اس کے بعد کہتے ہیں وقال سعید بن ہاشم الخالدی من قصیدت یسف. کیا بولے؟ تزئین، تزئین بولیں گے. خوبصورتی بیان کرنا چاہ رہا ہے اس تالاب کی خوبصورتی کو، ہے نا. وقال سعید بن ہاشم الخالدی من قصیدت یصف فیہا خادما لہو. سعید بن ہاشم خالدی ایک قصیدے میں، ایک سعید بن ہاشم خالدی نے ایک قصیدہ کہا ہے جس میں وہ اپنے خادم یعنی نوکر کی جو ہے وہ تعریف کر رہا ہے. کیا تعریف کر رہا ہے؟ ما هو عبد لكن له ولد خولنيه المهيمن الصمد وشد ازری بحسن خدمته فهو یدی والذراع والعضد. ما هو عبد، وہ کوئی نوکر نہیں ہے، وہ کوئی غلام نہیں ہے. لاکن نہ ولد، لیکن وہ کیا ہے؟ میرا بیٹا ہے. تو غلام کو تشبیہ دے رہا ہے کس چیز سے؟ بیٹے سے. کیا اس کو بولے کیا آپ؟ یہاں پہ آپ حالت بھی بول سکتے ہیں، لیکن حالت سے اچھا ہے کہ یہاں پہ تزئین بولیے. کیا بولیے؟ تزئین بولیے. خولنی ہی، جسے مجھے عطا کیا. خول یہ خبر تخویل کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا، بخشش کرنا. خولنی ہی، مجھے وہ عطا کیا ہے. المہیمن الصمد، اس ذات نے جو مہیمن ہے، بے نیاز ہے. مہیمن جو ہے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے نا. ہم۔ اچھا، مہیمن کا معنی جو ہے نا دیکھ لیجیے گا ایک بار، ہے نا، کنز ایمان سے. وشد ازری بحسن خدمتی ہی. شدہ یعنی مضبوط کرنا، شدہ شدو. ازری کہتے ہیں کمر کو. ازار بند کا مطلب ہوتا ہے کمر بند، جہاں پہ کمر کو باندھتے ہیں نا کمر کے اوپر، اس کو ازار بند، ناڑا جو بولتے ہیں ناڑا. ازار بند یعنی کمر پر باندھنے والا، باندھنے والی رسی. وشد ازری، اس نے میری کمر کو مضبوط کیا، یعنی مجھے سہارا دیا. بحسن خدمتی، اپنی اچھی خدمات سے. فہو یدی، تو میرا ہاتھ بھی ہے. وزرا، اور میرا کیا بولیں گے، زرا مونڈا بھی ہے. والعضد، اور میرا کاندھا بھی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو ہے تزئین مشبہ ہی ہے یہاں پر بھی. اس غلام کی خوبصورتی بیان کرنا مقصود ہے. نمبر 5 پہ ہے قال المعرف الشیب والشباب. جب بڑھاپے اور جوانی کی باتیں. جی